حضرت علی ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اور خام بعض روافض نے یہ سمجھ لیا کہ انہی کا شاید جناب علی پہ حق ہے، اور اہل سنت ان کی سیرت کو بیان نہیں کرتے۔ الحمدللہ آپ کے سامنے متواتر 1 سال تک سیدنا علی کی سیرت کو رکھا، ہم سے زیادہ بہتر جناب علی کی سیرت کو کون بیان کر سکتا ہے؟ اور یہی عقیدہ، یہی منہج، یہی طریقہ درست ہے کہ جناب علی کے ساتھ بغض نہیں ہونا چاہیے، ان کے فضائل بیان کرنے چاہیے۔ لیکن اگر تم اہل سنت سے یہ چاہتے ہو کہ جناب علی کو انبیاء سے بھی افضل کہہ دیں، یا نبیوں کے بعد افضل ترین مخلوقات میں سے جو ہیں جناب ابو بکر سے بھی افضل کہہ دیں، تو یہ کام اہل سنت سے نہیں ہوگا۔ اگر فضائل سننے ہیں، مناقب سننے ہیں تو سنیے۔ اور کمال کا ایک واقعہ ذہن میں آ گیا، جناب علی اور حضرت ابو بکر اور عمر کی انہوں نے آپس میں معاذ اللہ لڑائیاں بنائی ہوئی۔ حضرت ابو بکر ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد مجلسیں ہوا کرتی تھی صحابہ کی، گنجائش بندوں کی نہیں تھی ہوتی، لوگ چاہتے تھے نبی کے قریب ہو کے بیٹھے۔ اتنے میں حضرت علی داخل ہوئے، بات آئی ہے تو یہ بھی سن لیجیے۔ اتنے میں حضرت علی داخل ہوئے، حضرت علی نے دیکھا بیٹھنے کی تو کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دیکھا علی کسی جگہ کو تلاش کر رہے ہیں بیٹھنے کے لیے، اپنے جسم کو سکیڑا، اپنے ساتھ جگہ بنائی اور جناب علی کو اشارہ کیا اور بلایا کہ یہاں پہ بیٹھ جائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کا یہ عمل دیکھ رہے ہیں، ان کے منہ سے کیا الفاظ نکلتے ہیں، ایک تو خوش بھی ہوئے، ایک تو مسکرائے بھی، اور ساتھ میں کہا علم والوں کی فضیلت کو علم والے ہی پہچانتے ہیں، علم والوں کی فضیلت کو علم والے ہی پہچانتے ہیں۔ اور کائنات کے اندر بات تلخ ہو جاتی ہے، جناب ابو بکر اور علی کی انہوں نے لڑائیاں بنائی ہوئی۔ یہ ابو بکر کا طرز عمل ہے، اور سیدہ عائشہ کا طرز عمل کیا ہے؟ میں اپنی بات کو جان بوجھ کے جو تلخ ہوتی ہے کئی مرتبہ کہتے کہتے رک جاتا ہوں۔ جناب عائشہ کا، سیدہ عائشہ کا جو طرز عمل اہل بیت سے ہے وہ کیا ہے؟ حسن حسین آئے، 1 دینار دیا ایک دونوں کو، اور اپنی چادر کو کاٹ کر ایک چادر حسن کو دی، ایک چادر حسین کو دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، رستے میں دیکھا حسن و حسین ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، خوش ہیں، ہمارے پاس 1 دینار ہے، ہمارے پاس نئی چادر ہے۔ رسول اللہ ان کو ہنستا دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں تمہیں یہ چادر کس نے دی، تمہیں یہ دینار کس نے دیے؟ ان بچوں کی تربیت کے اوپر بھی قربان جائیں۔ کہتے ہیں ماں عائشہ نے دیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں یہ مومنوں کی ماں ہے، اور یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ یہ ہر ایماندار، ہر مومن کی ماں ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین، یہ قرآن پاک میں بھی ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ یہی الفاظ نبی کریم نے کہے ہیں۔ کہہ دیں گے جی حدیث اہل سنت نے بنائی ہے، جو قرآن پاک کی آیت ہے وہ کس نے بنائی ہے جی؟ یہ مغالطے، یہ عجیب و غریب فلسفے، اور جناب ابو بکر کا مقام و مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کیسا ہے؟ مسکراہٹ ہی کے باب میں یہ سارے واقعات بھی موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں آپ میں سے کسی نے کوئی نفلی روزہ رکھا؟ کسی نے؟ سارے صحابہ خاموش ہیں، خاموشی پھیل گئی۔ حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ کسی نے بھی اس بات کا اعلان نہیں کیا تو ہاتھ کھڑا کر دیا اور کہنے لگے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آج روزے سے تھا۔ اچھا، دوسرا سوال کیا تم میں سے کسی نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ سارے خاموش رہے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا جی ہاں میں نے آج اللہ کی رضا کے لیے ایک مریض کی عیادت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال کیا کیا تم میں سے کسی نے صدقہ دیا آج؟
सब खामोश रहे। हजरत अबू बकर ने कहा जी हाँ ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है अल्लाह के रसूल, मैं अबू बकर ने आज सदका भी किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसना शुरू हो गए, मुस्कुराना शुरू हो गए और कहने लगे अल्लाह की कसम एक ही दिन में ये 3 काम कोई बंदा मोमिन ही कर सकता है। बतलाना मकसूद था हजरत अबू बकर का तकवा, ईमान। हजरत अबू बकर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सवाल किस लिए किए? जिब्रील अमीन ने बादियुन नज़र में खबर दी होगी और हजरत अबू बकर उस मजलिस में वाहिद हैं जिन्होंने तीनों अमल किए। रहती दुनिया तक, क़यामत तक का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मुस्कुराहट भी नमूना है और ये पैगाम भी नमूना है। एक ही दिन में ये 3 काम कोई बंदा मोमिन ही कर सकता है और इनको अबू बकर